آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، بادروا فی الاعمال الصالحہ، فتنے اس قدر بڑھیں گے کہ ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز اسلام کی حالت میں کرے گا، لیکن اس کی رات اس حال میں گزرے گی کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا، کفر کے اندر وہ ملوث ہو چکا ہوگا۔ وہ کیفیت ایسے ہی بنے گی کہ جب ہم نہ چاہتے ہوئے ان شخصیات پر تبرہ کرتے رہیں گے، ان شخصیات کو اپنی زبان کے اندر غلط معنوں میں استعمال کریں گے تو یقیناً ہم اپنے ایمان کو ضائع کریں گے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی، دل کی اصلاح، تزکیہ اس قدر تھا کہ جناب حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھا اے حذیفہ مجھے بتلاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقوں کے نام لکھوائے تھے، مجھے بتلاؤ کہیں خطاب کے بیٹے عمر کا نام تو منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عظیم حکمران، اور کئی میل تک ان کی حکمرانی ہونے کے باوجود دل کا تزکیہ اس قدر تھا، وقتاً بوقتاً اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، وقتاً بوقتاً اپنا تزکیہ کرتے رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عہدہ مل جائے انسان کی اوقات بدل جاتی ہے، عہدہ مل جائے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حالت میں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک رات پچھلا پہر چل رہا تھا، میں اچانک دیکھتا ہوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے ایک گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ میرے دل میں کھٹکھٹا ہوا، میرے دل میں پریشانی آئی کہ جناب عمر فاروق رات کے اس پہر میں اس گھر کے اندر کیوں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ جناب طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کے اس پہر میں اس گھر کے دروازے پر نشانی لگائی، کہا صبح ہوگی تو جا کر میں پوچھوں گا۔ جناب طلحہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں نے پڑھی، میں نے جا کر اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت کی آواز ملی، میں اندر گیا، میں نے پوچھا کہ رات ایک عظیم شخص آپ کے گھر میں تشریف لایا تھا، مجھے بتلائیے کس کام سے آیا تھا، خیریت سے آیا تھا؟ بڑھیا کہتی ہے اے سوال کرنے والے، آنکھوں سے میں نبینی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، عمر کے اعتبار سے میں ضعیف ہوں، کام نہیں کر سکتی۔ جناب عمر فاروق کا تو مجھے نہیں پتا، یہ تو میں نے نام تمہاری زبان سے سنا ہے، لیکن وہ شخص صرف رات ہی نہیں آیا تھا بلکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ رات پچھلے پہر میرے گھر آتا ہے، مجھے رات کا کھانا کھلا کر جاتا ہے، اگلے دن کا کھانا دے کر جاتا ہے، اور میرے دائیں بائیں پڑی ہوئی گندگی کو صاف کر کے جاتا ہے۔ جناب طلحہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، اپنے آپ کو ٹٹولنے لگا، میں نے کہا طلحہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو جناب عمر فاروق کے عیب تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جناب طلحہ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے باہر ریشم کا لباس ایک شخص بیچ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی اظہار کرتے ہیں آقا علیہ السلام آپ کے پاس بڑے بڑے وفود آتے ہیں، بڑے بڑے سردار آتے ہیں، آپ یہ لباس خرید لیے، ان کی آمد پر، ان کے استقبال پر اس لباس کو پہن لیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تھا اے عمر فاروق اگر اس لباس کو میں نے خرید لیا، اس کو میں نے پہن لیا تو یاد رکھنا یہ دنیا کا لباس ہے، دنیا میں رہ جائے گا، لیکن آخرت کے اندر ان افراد کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچانک کچھ ایام گزرتے ہیں، اسی طرح کا لباس
जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को तोहफ़तन पेश किया जा रहा है। जनाब उमर फ़ारूक कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने कैसे हो सकता है कि आपने एक लिबास को रद्द किया हो और उसकी मुमानत की कैफियत बतलाई हो और मैं उस लिबास को कैसे लूँ। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं उमर फ़ारूक मैंने तुम्हें ये लिबास पहनने के लिए नहीं दिया बल्कि इसलिए दिया है ताकि तुम आगे किसी को तोहफ़ा कर दो। वो लिबास फिर आपने अपने एक मुशरिक भाई जो मक्का के अंदर रहता था उसको भिजवाया था। आका अलैहिस्सलाम का जनाब उमर फ़ारूक के साथ प्यार इस कदर अजीम प्यार था कि सहाबा किराम की एक लंबी कसीर जमात है जो इस प्यार को देखकर रशक करती थी। आज हम इस बात से महरूम होते जा रहे हैं, सहाबा के प्यार से हम महरूम होते जा रहे हैं। सहाबा का जो प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए था वो नहीं है और ज़रूरत है इस बात की कि हम कसरत के साथ दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा का प्यार पैदा फरमा, सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमा। और यही वो अजीम शख्सियात हैं, अगर दुनिया के अंदर इनके साथ मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, इंशाअल्लाह वक़्त आएगा क़यामत के दिन भी अल्लाह के दरबार में सुरखरू इंसान हो सकता है। आइए आखिरी लम्हात के अंदर हम जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के आखिरी लम्हात को जिक्र करना चाहते हैं। जनाब अमर बिन मैमून रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम फजर का वक़्त था। कहते हैं मैं मस्जिद नबी में मौजूद था। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक्सर ये आदत थी कि मस्जिद के दरवाज़े की तरफ मुसल्ला की तरफ आते तो सफ़ों के दरमियान बाआवाज़ बुलंद ये कहते आते थे कि सफ़ें सीधी कर लें, सफ़ें सीधी कर लें। जनाब अमर बिन मैमून कहते हैं कि मेरे साथ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला मौजूद थे। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज फ़जर की इमामत शुरू की और वक़्त का अजीम हुक्मरान, अजीम लीडर, इनके बारे में सहाबा किराम कहा करते थे कि अक्सर नमाज फ़जर के अंदर सूरह यूसुफ की तिलावत किया करते थे, पहली रकत को लंबा किया करते थे, इसलिए कि पहली रकत को लंबा करने से जो अफराद लेट हैं बस औकात वो अफराद नमाज के साथ आकर मिल जाते थे। इस नज़रिए के तहत जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह यूसुफ की आयात पढ़ते, रकत लंबी करते। अमर बिन मैमून कहते हैं उस दिन सूरह यूसुफ की आयात अभी शुरू ही हुई थी, नमाज फ़जर की पहली रकत है। अचानक एक जालिम इंसान आता है, जनाब उमर फ़ारूक पर खंजर चलाता है, तलवार चलाता है, खून के फुवारे फूटते हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि किसी ने मुझे कत्ल कर दिया या किसी कुत्ते ने काट दिया है। यह आवाज़ सुननी ही थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीछे से एक साथी को लिया, मुसल्ला रसूल पर खड़ा किया और ये कैफियत जारी और सारी थी कि वो जालिम इंसान पीछे भागने की कोशिश करता है, जाते जाते 13 अफराद को ज़ख्मी करता है, जिनमें से 7 शहीद हो जाते हैं। एक मुसलमान इस कैफियत को देखता है, कैफियत देखकर उस पर एक कंबल डाल देता है। जब उसने देखा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, यहाँ पर फंस चुका हूँ, अपने गले पर उस जहरीली तलवार को चला देता है, कत्ल हो जाता है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर के अंदर लेकर जाया जाता है, जमजम पिलाया जाता है, जमजम पीते हैं, पेट से पानी का फुवारा निकल जाता है, शहद दिया, कई एक चीज़ें दी गईं, लेकिन जहर के असरात इस कदर थे, पेट से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी असना में अपने बेटे को बुलाया, बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटा,
لگتا ہے زندگی کے آخری ایام ہیں، صحابہ کرام زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، لگتا ہے زندگی کے آخری ایام ہے، آخری سانس ہے۔ اسی اثناء میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے پیارے بیٹا، میرے جانے کے بعد یا میرے جانے سے قبل ابھی جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، جا کر یہ اجازت طلب کرو کہ میرا باپ عمر فاروق اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ آخری قیام جو ہے، آخری لیٹنا جو ہے، وہ اپنے پیارے ساتھی جناب ابو بکر صدیق، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں جناب عائشہ صدیقہ کے پاس گیا، میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اجازت ملتی ہے، اندر تشریف لے کر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے اپنے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ عائشہ کہتی ہیں اے عبداللہ، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کا اختتام، میری وفات کے بعد میری تدفین اس جگہ پر ہو، لیکن آج میں اس فیصلے پر آئی ہوں کہ اپنے آپ پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقدم کرتی ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس جاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سن کر الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ مجھے بتلاؤ مجھ پر کتنا قرضہ ہے؟ قرضہ دیکھا گیا، صحابہ کرام نے بتلایا کہ آپ پر تقریباً 80 دینار قرضہ ہے، 80,000۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، میرے جانے کے بعد اس قرض کو ادا کیجئے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کی کہ جب میرا جنازہ لے کر نکلو، میری تدفین کرنے کے لیے جناب عائشہ کے حجرے پر پہنچو، تو میرے جنازہ تدفین کرنے سے قبل دوبارہ پھر اجازت طلب کر لینا، عائشہ سے دوبارہ پوچھ لینا، کہیں حیا کی وجہ سے میری زندگی کے اندر اجازت دے دی ہو اور میرے جانے کے بعد شاید اپنے موقف کو تبدیل کرنے دوبارہ اجازت طلب کرنی ہے۔ اسی طرح ہوا، تدفین کرنے سے قبل دوبارہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اجازت طلب کی، وہاں پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین ہوئی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آج سے قبل میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے میں بغیر پردے کے، بغیر چادر کے تشریف لے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ ایک طرف میرے باپ ہیں، دوسری طرف میرے خاوند ہیں، کوئی حرج، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت یہاں پر دفن ہوئی ہے، تب سے میں جب بھی اس حجرے میں آئی ہوں ہمیشہ سر پر دوپٹہ لے کر نقاب کی حالت میں آئی ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھاتے ہیں، 28 ذو الحجہ کا دن ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جناب علی کہتے ہیں کہ آج کے بعد دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اکثر یہ خواہش کیا کرتا تھا کہ زندگی کے اندر مجھے آخری لمحات اگر نصیب ہوں، جناب عمر فاروق کی زندگی جیسی زندگی گزارتے ہوئے مجھے آخری لمحات نصیب ہوں۔ آج یہ شخص، یہ عظیم لیڈر مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے۔ آج اس بات پر انتہائی افسردہ ہوں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب تک دنیا کے اندر رہے اسلام کا ایک قلعہ تھے، دنیا سے گئے تو اسلام کا قلعہ ٹوٹ گیا، اختلافات منتشر ہو گئے، لوگوں کے درمیان فرقہ واری شروع ہو گئی۔
جناب عمر بن میمون کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس فوجی نوجوان جیسی شخصیت تھی جو جہاد کے لیے نکلتا ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے معاملے میں اس فوجی جوان جیسی حیثیت رکھتے تھے کہ نکلتے بڑھتے ہی چلے جاتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وقت کے حکمران، وقت کے عظیم صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ وہ عظیم حکمران تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے جیسی ان کے اندر علم کی بصیرت، دین کی فقاہت، مسائل کو سمجھنے کے اندر، اس کے استنباط میں، مسائل کی تطبیق میں جتنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فہم تھا، کسی کے پاس اس جیسا فہم، اس جیسا علم، اس جیسی دین کی غیرت نہیں دیکھی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی عظیم شخصیات جن کے بارے میں نفوس قدسیہ بری پڑی ہیں، تاریخ بری پڑی ہے، کتابیں بڑی پڑی ہیں، احادیث فضائل کے اندر بڑی پڑی ہیں، مجھے ان نفوس قدسیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی شخصیت کو پڑھنا ہوگا، ان جیسا ایمان لانا ہوگا، اور نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، دل کی اصلاح میں، تزکیہ کے اندر جو ان کی کوشش تھی، جو ان کی کاوش تھی، اس جیسی مقابلہ بازی، نیکی کے اندر آگے بڑھنا، ایمان کے اندر سلامتی، ایمان کے اندر تقویت، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے آپ میں لانا چاہتے ہیں، ان صحابہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، دل کے اندر ان کی محبت کو لانا ہوگا۔ اگر کوئی ظالم، فاسق انسان، فاجر انسان، زندیق انسان ان صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وسوع کے مطابق اس کا مقابلہ کرے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، خواہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں پر بھی انسان کے وسائل پہنچتے ہوں، ایسے ظالموں کا انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان عظیم شخصیات کا تحفظ کرتا رہے گا، ان پر ہونے والے تبرہ اور ان کے بارے میں ہونے والے الزامات، ان کے بارے میں ہونے والے اعتراضات کا جو جواب دیتا رہے گا، سلف کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا موقف ہے، جو دنیا کے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کی رواداری، صحابہ کرام کا دفاع کرتا رہے گا۔ انشاءاللہ ویسا عظیم انسان ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر اس کی موت آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی، اور انشاءاللہ ویسے عظیم انسان ہوگا کہ مرنے سے پہلے جنت سے اس کے لیے سلامتی کا دروازہ کھلے گا۔ مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت، جناب ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نیکی کا مقابلہ کرنا چاہا، جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم میں سے جو بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے جناب عبداللہ بن مسعود جیسا قرآن پڑھنا سیکھے۔ میں نے کہا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کے قرآن پڑھنے کے بعد جب بھی وہ اللہ سے کچھ مانگے گے، سل تعطی، ان کو عطا کیا جائے گا۔ یہ بشارتیں جناب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ جناب عمر فاروق دل کے اندر بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کیوں نہ ہو آج میں جناب ابو بکر صدیق سے نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں، مقابلہ کروں۔ آج تک میں نے ایسا ہی دیکھا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، مجھے آج کچھ ایسا کرنا ہوگا۔ اس نیکی کی بشارت جناب عبداللہ بن مسعود کے بارے میں جو بشارت ملی ہے، سب سے پہلے میں جا کر اپنے بھائی عبداللہ کو بتاؤں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میں گھر گیا، کام کیا، ارادہ یہی تھا کہ سب سے پہلے میں پہنچوں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جناب عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں۔ میں نے آقا علیہ السلام کی یہ بشارتیں سنائیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے عمر فاروق، تیرا شوق، تیرا ذوق تجھے مبارک ہو، لیکن جناب ابو بکر صدیق یہ بشارتیں مجھے سنا کر جا بھی چکے ہیں۔ اس وقت جناب عمر فاروق نے کہا تھا انی واللہ، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، اس میں کوئی
دکھ والی بات نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے یہ خوشخبری سنا کر جا چکے ہیں، بلکہ ابو بکر صدیق تو شخصیت بھی وہ ہیں کہ جب بھی میں نے ان کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ بازی کرنا چاہی، ہمیشہ ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل جاتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ جیسا نیکی کے اندر مقابلہ بازی، ایمان کے اندر پختگی، دل کی اصلاح، دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔